چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ شرجیل انعام میمن، وزیر اطلاعات سندھ موجود تھے اور گفتگو ان کی جانب سے کی گئی تو وہ تو مطمئن دکھائی دیتے ہیں، کہتے ہیں جی میئر ان کا پرفارم کرے گا اور جماعت اسلامی کے جو خدشات ہیں وہ بلا جواز ہیں۔ بہرحال اعجاز چوہان صاحب الیکشن کمشنر سندھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہی از دا موسٹ ریلیونٹ اتھارٹی کہ یہ الیکٹورل پروسیس کمپلیٹ کیسے ہوا اور کیا اس میں کوئی بے ضابطگی یا کوئی ایسی چیز دیکھی کہ جس کی بنیاد پر الیکشن کو آگے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اعجاز صاحب بہت شکریہ جی، آپ نے انتظار کیا اور آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ یہ فرمائیے گا ذرا، یہ جو انتخابی عمل رہا ہے میئر کراچی کے لیے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ الیکشن کمیشن مطمئن ہے اس سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے موقع فراہم کیا۔ کل کراچی میں اور بلکہ پورے سندھ میں تمام جو کاؤنسلز ہیں ان کے میئر، ڈپٹی میئر اور چیئرمین وائس چیئرمین کا الیکشن تھا۔ آپ کو معلوم ہے یہ پورے لوکل گورنمنٹ الیکشن کا آخری فیز تھا۔ پہلے ڈائریکٹ الیکشن ہوئے، پھر انڈائریکٹ الیکشن تھی ریزرو سیٹس کے، اور کل جو ہے وہ ہیڈس آف کاؤنسلز کا الیکشن تھا۔ تو میں کراچی کی حد تک بات کروں تو ویسے پورے سندھ میں انتظامات بہت بہترین تھے۔ کراچی میں جو پولنگ اسٹیشن کا وینیو تھا وہ آرٹس کاؤنسل کا آڈیٹوریم تھا، وہ بہت اچھا تھا۔ تمام سیٹنگ ارینجمنٹس اور ووٹر کی جو بنیادی سہولیات ہیں وہ فراہم کی گئی تھی۔ سیکورٹی کی خاطر خواہ انتظامات کیے گئے تھے، رینجرز کی ڈپلائمنٹ تھی، اور اس الیکشن کی خاص بات یہ کہ شو آف ہینڈ سے تھا، اور یہ الیکشن پہلا الیکشن تھا سندھ میں جو شو آف ہینڈ سے ہوا ہے لوکل باڈیز الیکشنز میں، اور دونوں پارٹیوں کی طرف سے میں مکمل طور پہ تعاون رہا، اور وہ ڈی آر او نے جو انتظامات کیے تھے وہ بہت بہترین تھے۔ پورے دن آپ دیکھیں پولنگ بوتھ کے اندر پرسکون انداز میں پولنگ کا پروسیس چلا ہے۔ جتنے ووٹر جو موجود تھے انہوں نے اپنی رجسٹریشن بھی کروائی اور شو آف ہینڈ میں حصہ لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کل الحمدللہ بہت بہترین انتظامات کیے گئے تھے اور میں بالکل اس سے مطمئن ہوں۔ اچھا اب ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ارکان جو آتے ہیں ووٹنگ کے پروسیس میں حصہ لینے کے لیے، جی ان کو پہنچانا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہاں تک؟ دیکھیں یہ الیکٹرل پروسیس میں جو پولنگ اسٹیشن پر آنے کی ذمہ داری ہے ووٹر کی اپنی ہے بنیادی طور پہ۔ عام الیکشن میں آپ دیکھ لیں کمیشن کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان میں ووٹرز کے ٹرن آؤٹ کو بڑھایا جائے، اور اس کے لیے مختلف قسم کی جو ہے وہ اقدامات اسٹیپس لیے جاتے ہیں، اور ہمارا ایک کمپریہنسو پروسیجر ہے جو تھرو آؤٹ دا ایئر چلتا ہے۔ تو جو لوکل باڈیز الیکشن میں بھی ٹرن آؤٹ مختلف جگہ مختلف رہا ہے، کراچی میں کبھی کم رہا، سندھ میں زیادہ رہا، کبھی زیادہ رہا، کبھی کم، اس طرح رہا ہے، لیکن بنیادی طور پہ ووٹر کا پولنگ اسٹیشن پہنچنا اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو کل کے الیکشن کے حوالے سے میں بتا دوں کہ کل بھی ظاہری بات ہے ووٹرز کو آنا تھا اور اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ ڈالنا تھا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کچھ شکایت آئی تھی، اور ان شکایت کی بنیاد پہ ایک چیز یہ ہے کہ جی پلیز، ایک چیز یہ ہے کہ جب ایک جانب تو یہ ہو کہ ارکان اپنی مرضی سے نہیں آئے، ایک تاثر مل جائے تو چلے دیٹ از سم تھنگ ایلس، لیکن ایک بڑی جماعت جب ایک موقف دے رہی ہے کہ مبینہ طور پر ان کے کارکنوں کو پہنچنے نہیں دیا جا رہا، ان کو روکا جا رہا ہے، تو ان کی جانب سے جماعت اسلامی کی جانب سے انتخابی عمل روکنے کی درخواست دی گئی، تو اس پر آپ لوگوں نے کیا کیا؟ جی میں یہ کل جو درخواست کی بات کریں اس سے پہلے میں اس درخواست کی بات کروں گا جو الیکشن پروسیس سے پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے اور جماعت کی طرف سے درخواستیں آئی تھی کہ ووٹر کو وہاں پہنچایا جائے پولنگ اسٹیشن میں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک ذمہ داری میں شامل ہے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک آرڈر ایشو کیا، اور وہ آرڈر جو ہے چیف سیکرٹری کو آرڈر ایشو کیا کہ تمام جو ووٹرز ہیں وہ انشور کیا جائے کہ وہ پولنگ اسٹیشن پر بحفاظت پہنچے اور اپنا ووٹ کا حق دے سکے۔ تو اس سلسلے میں نے بھی خطوط لکھے، آئی جی سندھ کو بھی لکھے اور چیف سیکرٹری سندھ کو بھی لکھا کہ تمام ووٹر وہاں موجود ہوں۔ تو جو کل جو ہاؤس تھا وہ آپ کو معلوم ہے 366 ارکان پہ مشتمل تھا، تو ہمارے پاس جو بھی پولنگ اسٹیشن پر لوگ پہنچے ان کو اندر آنے دیا، کسی ووٹر کو نہیں روکا گیا۔ اریسٹڈ کے جو ریٹین ملازم تھے جو الیکٹڈ ممبرز گورنمنٹ آف سندھ کے پاس، ان کو بھی لایا گیا اور وہ بھی ریکارڈ پہ انہوں نے آگے ووٹنگ پروسیس میں حصہ بھی لیا، سوائے ایک فردوسی نقوی صاحب نے حصہ نہیں لیا، انہوں نے اپنی ایم پی کی سیٹ کو برقرار رکھا۔ تو بنیادی طور پہ اصل دیکھیں ذمہ داری تو ڈیفینیٹلی ووٹرز کی ہے، اور سیکنڈ ذمہ داری گورنمنٹ آف سندھ کو دی گئی، اور گورنمنٹ آف ان پولیٹیکل پارٹیز نے ہائی کورٹ میں بھی، معزز عدالت میں بھی پٹیشن فائل کی تھی کہ ہمارے ووٹرز کو انشور کرایا جائے۔ ایسی صورت میں کہ جب گورنمنٹ آف سندھ جو ہے
وہ اس کے اپنے اسٹیک بھی ہیں اس میں، یعنی کہ اسی پارٹی جس کی حکومت ہے اس کا اپنا امیدوار بھی وہاں پر موجود ہیں، تو اس کے اندر الیکشن کمیشن کے اوپر آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ زیادہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ زیادہ اپنی آنکھیں کھول کے رکھے اس معاملے پہ؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بالکل ہمیشہ اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا ہے. میں آپ کو بالکل ریکارڈ بھی بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں نا، یہ ڈائریکشن پاکستان کی ہائی کورٹ موجود عدالت کے پاس جب یہ پٹیشن فائل ہوئی تو وہاں یہ کمیشن کے آرڈر دکھائے گئے، اور کمیشن کی ان آرڈرز کو دیکھ کر موجود عدالت نے فیصلہ دیا کہ گورنمنٹ آف سندھ ان آرڈر کی کمپلائنس کریں. تو دونوں طرف سے سچویشن وہی تھی، ظاہر بات ہے. تو گورنمنٹ آف سندھ کی ذمہ داری میں چیف سیکرٹری سندھ کی ذمہ داری، آئی جی سندھ کی ذمہ داری، تمام ووٹر لائے جائیں. اب جو ان کے ڈیٹین تھے، اریسٹڈ تھے، ہماری اطلاعات کے مطابق وہ سب کے ساتھ پہنچ گئے. باقی جو 30-32 ووٹر نہیں آتے. اچھا، یہ 30 سے 31 افراد کی بات ہو رہی ہے کہ وہ نہیں پہنچے، تو اس بارے میں آپ تک کیا اطلاعات پہنچی کہ وہ کیوں نہیں آئے؟ نہیں، ان کی اطلاعات ہمارے پاس اس طرح نہیں ہے کہ کوئی شکایت ہمارے پاس موصول نہیں ہوئی. آپ نے بات کی شکایت کی، کل کمپلینٹ کوئی فائل ہوئی تھی. کل ہمارے پاس پورے پولنگ پروسیس دوران کسی پارٹی کی طرف سے، دونوں پارٹیاں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے، جماعت کی طرف سے کوئی شکایت نہیں آئی کہ ہمارے جو ووٹر وہاں باقی اتنے رہ گئے ان کو لائے گئے. اور اسی پولنگ پروسیس دوران کوئی بھی ایسی شکایت نہیں آئی. ہمارے پاس جو کل جو 334 لوگ پہنچے، ان میں 333 لوگوں نے ووٹنگ پروسیس میں حصہ لیا. تو دونوں پارٹیوں نے متفق طور پہ تمام لوگ موجود تھے وہاں پہ. تو اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی کہ باقی لوگ نہیں آئے ان کو بلایا جائے. ہاں، پولنگ اسٹیشن کے اندر جب لوگ پہنچے، وہاں پر ایک بڑا پولنگ اسٹیشن تھا، تو اندر آنے سے ایک بھی ووٹر کو نہیں روکا گیا. اور یہ بتا دوں، پولنگ پروسیس شو آف ہینڈز کا ایک ٹائم 11 بجے فکس کیا ہوا تھا. تو 11 بجے جتنے بھی ووٹر آئے اس کے بعد بھی کچھ مزید ٹائم دیا گیا کہ مزید ووٹر وہاں موجود آ جائیں. تو اس کے بعد باقاعدہ دونوں پارٹی کے کنسنٹ سے اس پروسیس کو آگے بڑھایا گیا. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ.